قیامت پر ایمان لانے کے سلسلے میں چل رہا ہے، اور قیامت کی وہ علامتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا تھا کہ قیامت کی 2 قسم کی علامتیں ہیں۔ نمبر 1 چھوٹی علامت، جنہیں علامات قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے، کہ قیامت کی چھوٹی چھوٹی علامتیں جو آپ حضرات کے سامنے گزشتہ 1-2 دن سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ میں قیامت کی چند بڑی بڑی علامتیں بیان کی گئی ہیں، جنہیں علامات قیامت کبریٰ، بڑی بڑی علامتیں کہا جاتا ہے، کہ جن علامتوں کے ظاہر ہونے کے بعد اب قیامت کا آنا یقینی اور ضروری اور لازمی ہو جاتا ہے۔ لہذا علامت قیامت میں سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ زمین کے اندر فتنہ، فساد اور شر مچ جائے، زمین اپنی کشادگی کے باوجود اہل ایمان پر تنگ کر دی جائے، ہر طرف سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں، اور اس دور میں جب مسلمان پریشان حالی اور بے کسی اور مجبوری کی حالت میں زندگی گزار رہے ہوں گے، اللہ رب العزت حضرت مہدی علیہ الرضوان کو ظاہر فرمائیں گے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت ساری احادیث میں حضرت مہدی علیہ الرضوان کا تذکرہ فرمایا، ان کے صفات اور ان کے حلیے کا بھی تذکرہ فرمایا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المہدی من عسرتی من ولد فاطمہ، کہ حضرت امام مہدی جو آئیں گے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نسل سے آئیں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانی بیان فرمائی کہ ان کی پیشانی کشادہ ہوگی، چہرہ نورانی ہوگا، اور وہ والد کی طرف سے ان کا سلسلہ نسب حضرت حسن سے جا کر ملے گا، اور والدہ کی طرف سے ان کا سلسلہ نسب حضرت حسین سے ملے گا۔ ان کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا، اور وہ رہنے والے مدینہ کے ہوں گے، لیکن وہ بیت اللہ مکہ مکرمہ آئے ہوئے ہوں گے۔ تو اس وقت جو دنیا کے بڑے بڑے اللہ والے ہیں وہاں جا کر طواف کے دوران ان کو پہچان لیں گے، اور جو ہے تو زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ وہ بیعت کرنے سے انکار کر دیں گے، لیکن لوگ ان کے اندر ان نشانیوں کو دیکھ کر حضرت مہدی علیہ الرضوان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس کے بعد ہوگا یہ کہ چونکہ ساری دنیا میں فتنہ، فساد، شر پھیلا ہوا ہوگا، کفر، ظلم، ستم کا بازار گرم ہوگا، تو حضرت مہدی علیہ الرضوان کے ساتھ ایک جماعت اٹھیں گی اور وہ کافروں سے جہاد کریں گی۔ پھر اسی دوران دجال کا ظہور ہوگا، کہ دجال اس دوران ظاہر ہوگا اور وہ مسلمانوں کو جو ہے تو فتنہ فساد میں برپا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ موضوعات تفصیل طلب ہے، لیکن چونکہ وقت کم ہے، رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور ہمیں اپنا جو ہے تو رکوع بھی مکمل کرنا ہے رمضان کے اندر، اس لیے مختصر میں آپ کو بتایا جا رہا ہے، ورنہ حضرت امام مہدی، ظہور مہدی اور ظہور دجال اور نزول عیسیٰ علیہ السلام، یہ ایسے عنوانات ہیں کہ ان کے لیے کافی تفصیل کا وقت چاہیے، لیکن بس اشارتاً گفتگو کی جاتی ہے کہ پھر دجال کا ظہور ہوگا، اور دجال کی بھی بہت ساری صفات احادیث مبارکہ میں آئی ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ دجال جو ہے اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دجال جو ہے تو پیدا ہو چکا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ پیدا ہوگا، یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہی پیدا ہو گیا۔ بعض روایتیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابن سیاد نامی ایک شخص تھا، وہی دجال تھا۔ الغرض اس سلسلے میں پوری روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ دجال
پیدا ہو چکا ہے اور وہ جو ہے وہ کسی جزیرے میں قید ہے۔ اس کی روایتیں بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں وہ زمین کے اوپر فتنہ مچا رہا تھا، تو ان دونوں میں سے کسی ایک نبی نے اس کو قید کر کے، غالباً حضرت سلیمان علیہ السلام نے، چونکہ ان کی حکومت جنات پر بھی تھی، تو جنات کے واسطے سے اس کو قید کر کے دور دراز کسی جزیرے کے اوپر اس کو چھوڑ دیا گیا تھا قید کر کے، تاکہ لوگ اس کے فتنہ اور شر سے محفوظ رہے۔ اور اس کی ایک دوسری حدیث سے تصدیق بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی دور دراز سمندری سفر کر کے ایمان میں داخل ہونے کے لیے مدینہ منورہ آئے۔ راستے میں ان کی کشتی جو ہے تو ہواؤں کے مخالف ہونے کی وجہ سے کہیں سے کہیں نکل گئی اور وہ ایک جزیرے پر پہنچے اور وہاں ان کی دجال سے ملاقات ہوئی۔ تو ان روایتوں کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دجال زمانے ماضی میں ہی پیدا ہو چکا تھا۔ اس کے شر اور فتنے سے بچنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو قید کر کے ایک جزیرے کے اندر رکھا تھا، لیکن قیامت سے پہلے وہ ظاہر ہوگا۔ اور دجال ایک ایسا فتنہ ہے کہ دنیا جب سے بنی ہے وہاں سے لے کر ختم ہونے تک دنیا میں جتنے فتنے آئے ان میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ اور دجال کا خاتمہ کرنے کے لیے پھر اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 600 برس پہلے یہودیوں نے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ صحیح سالم آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا تھا اور وہ دجال کا خاتمہ کرنے کے لیے دنیا میں آئیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان جب دمشق کی جامع مسجد کے اندر فجر کی نماز کی تیاری کر رہے ہوں گے تو اس کے مشرقی مینارے کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے واسطے سے آئیں گے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لوگ ان کی علامتیں دیکھ کر انہیں جو ہے تو امامت کے لیے آگے بڑھانا چاہیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی علیہ الرضوان کی امامت میں فجر کی نماز ادا کریں گے۔ اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ جب آسمان پر اٹھائے گئے تھے تو ان کی عمر 33 یا 34 سال تھی، لہٰذا اسی عمر میں وہ واپس آئیں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے۔ ملک شام میں ایک علاقہ ہے مقام لد کے نام سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ یہ تو فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، لیکن مجھ سے، آپ سے اور مسلمانوں سے زیادہ عقیدہ اس بات پر یہودیوں کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا ان کو اتنا یقین ہے کہ آج یہ جو مقام لد آتا ہے وہ موجودہ دور کے اندر اسرائیل کے اندر آتا ہے، تو باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ انہوں نے اس حصے کو اپنے قبضے میں لیا کہ جہاں اللہ کے نبی نے دجال کو قتل کرنے کا اشارہ دیا تھا اس کو اپنی حراست میں اپنے قبضے میں لیا، اور دنیا کا ایک بہت بڑا ایئرپورٹ وہاں تعمیر کیا گیا، اور ان کا یہ منصوبہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی نے تو فرمایا یہاں قتل کریں گے دنیا کے اندر، تو ہم وہاں پر جب دجال کو قتل کرنے کے لیے آئیں گے تو چونکہ وہ تو ہوائی اڈہ ہے، ہم وہاں سب سے سپر فاسٹ جہاز میں اس کو بٹھا کر اڑا دیں گے۔ یعنی کہ باطل کو کتنا یقین ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو فضا کے اندر تحقیق کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، خلا کے اندر یہاں سے اپنی جو ہے تو کچھ راکٹ اور جو ہے تو نمائندوں کو بھیجتے ہیں، تو اسے خلائی اسٹیشن کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر ایسے خلائی اسٹیشن قائم کیے جاتے ہیں کہ وہاں سے پرواز ہو کر انسان کو جو ہے تو خلا میں فضا میں پہنچایا جاتا ہے۔ تو مقام لد جو ہے وہیں پر ان لوگوں نے ناسا کا خلائی اسٹیشن تعمیر کر لیا، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بھئی حدیث میں تو ہے کہ زمین پر قتل کریں گے، ہم وہاں پر جو ہے تو
دجال کو نعوذ باللہ اس میں سوار کریں گے اور دنیا سے اوپر ہی بھیج دیں گے قلم، کیونکہ روایت میں تو ہے کہ دنیا میں قتل کریں گے۔ تو وہ لوگ اپنے اعتبار سے تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن مسلمان ہیں کہ نماز روزے کے لیے بھی اسے مسجد میں آنے کے لیے کہا جاتا ہے تو ہمیں بہت بوجھ لگتا ہے، اور وہ ان منصوبوں کے اوپر کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ ایک عالم دین اپنے ہنگولی تشریف لائے تھے، انہوں نے اپنے بیان کے دوران بتایا تھا کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جس جامع مسجد کے مینارے کے اوپر نازل ہو گئے تو وہاں پر بھی وہ لوگ سیٹلائٹ کے ذریعے نظر رکھتے ہیں کہ یہ کب نازل ہوگی، اور نازل ہونے سے پہلے ہی ہم ان کو فضا میں ہی ختم کر دیں نعوذ باللہ۔ تو باطل یقین بھی ان کو اللہ کے نبی کے فرمانات پر اتنا ہے، اور اس سے بچنے کی ترکیبیں بھی اپنی طرف سے کرتے رہتے ہیں، حالانکہ بچنا ناممکن ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عذاب سے بچنے کی اتنی آسان ترکیبیں بتائی کہ نماز پڑھو، اللہ عذاب سے بچائے گا، خدا عبادت کرو، اللہ آپ کو جو ہے تو ہمیشہ کی ہلاکت سے بچائے گا، تو ہمیں وہ کرنا بھی جو ہے تو جان پر آتا ہے۔ اور وہ لوگ اپنی ہلاکت سے بچنے کے لیے، اپنے مسیحا دجال کو ہلاکت سے بچانے کے لیے اتنی ساری پلاننگ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مقام ملک پر ختم فرمائیں گے، پھر دنیا کے اندر امن و امان قائم ہو جائے گا، ہر طرف انصاف اور عدل قائم ہوگا۔ پھر حضرت مہدی علیہ الرضوان کا بیت المقدس کے اندر مسجد اقصیٰ کے احاطے میں فلسطین میں انتقال ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی جنازے کی نماز پڑھائیں گے، اور بیت المقدس کے احاطے میں حضرت مہدی کو دفن کیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک دنیا میں حکومت کریں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ زمانہ دنیا کے اندر بہت ہی خیر و برکت کا زمانہ ہوگا، آسمان سے اللہ رب العزت اتنی خیر اور برکت نازل کر رہے ہوں گے کہ آدمی کی بڑی بڑی ضرورتیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد دجال کا قتل ہو جائے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے، چونکہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا تھا اس وقت آپ کا نکاح نہیں ہوا تھا۔ جب آئیں گے دنیا میں نکاح کریں گے، آپ کی اولاد ہوگی، پھر مدینہ منورہ میں آپ کا انتقال ہوگا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جو روضہ رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر ساری کائنات کے حبیب اور آپ کے دو رفیق حضرت ابوبکر و عمر آرام فرما رہے ہیں، وہیں پر ایک جگہ خالی ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد ایک اور نشانی ظاہر ہوگی کہ سورج مغرب سے نکلے گا، اور کہا کہ یہ وہ نشانی ہے، اس کے ظاہر ہونے کے بعد اب کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا، اب توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد حتی تطلع الشمس من مغربها او کما قال علیہ السلام۔ اسی طرح کے الفاظ ہے کہ اللہ رب العزت توبہ کے دروازے کو بند رکھتے ہیں، لیکن توبہ کا دروازہ 2 وقتوں کھلا رکھتے ہیں، لیکن 2 وقتوں میں بند ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، جب انسان اپنی موت کے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے اور زبان سے الفاظ نکلنا دشوار ہو گئے، توبہ کا دروازہ اس کے لیے بند ہو گیا۔ یہ تو اس ایک آدمی کے لیے ہوا جس کی موت آئی، لیکن جب کائنات کی موت آئے گی یعنی کہ قیامت، تو سورج مغرب سے نکلے گا اور اب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس کے بعد کسی کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا زمین سے ایک جانور نکلے گا، اور وہ عجیب خلقت کا جانور ہوگا۔ اس کے نکلنے کے بعد جو اہل ایمان ہوگے ان کے چہرے پر اللہ رب العزت ایک نورانیت اور ایک روشنی پیدا فرمائیں گے، اور جو کافر ہوگے، مشرک ہوگے، ان کے چہرے پر ظلمت، تاریکی اور وحشت ہوگی۔ اس کے بعد ملک شام سے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، جس ہوا کے نتیجے میں وہ ہوا جس کو بھی پہنچیں گی، جس ایمان والے کو، اس ہوا کے نتیجے میں اس کا انتقال ہو جائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی پہاڑ کے غار کے اندر بھی بیٹھا ہوا ہوگا تو وہاں بھی وہ ہوا اس کو پہنچے گی، ٹھنڈی ہوا،
جس کی وجہ سے اگر وہ ایمان والا ہے تو اس کا انتقال ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر دنیا کے اندر صرف کافر ہی کافر باقی رہیں گے، ہر طرف کفر و شرک کا غلبہ ہوگا، اور پھر بیت اللہ حجاز مقدس کے اوپر حبشیوں کا غلبہ ہو جائے گا۔ وہ وہاں پر فتنہ فساد پھیلائیں گے، اور جو ہے تو ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ کعبے کو بھی ڈھا دیں گے اور پوری دنیا شر سے بھر جائے گی، کوئی بھی ایک ایمان والا باقی نہیں رہے گا۔ پھر آخری نشانی کے طور پر ملک شام سے یا ملک یمن سے ایک آگ ظاہر ہوگی، اور وہ آگ لوگوں کو ملک شام کی طرف جو ہے تو بھگا کر لے جائے گی۔ اس نشانی کے ظاہر ہونے کے بعد سب لوگ سرزمین شام کے اطراف میں جمع ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذریعے سور پھونکیں گے اور پھر قیامت نازل ہوگی۔ تو ان تمام تفصیلات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قیامت کا جو وحشت ناک زلزلہ ہے اس سے اللہ رب العزت ایمان والوں کو محفوظ فرمائیں گے، اور قیامت یہ کافروں کے اوپر ہی نازل ہوگی۔ تو عزیزان گرامی، آپ کے سامنے الذین یؤمنون بالغیب کہ وہ لوگ جو بن دیکھی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، تو قیامت بھی ایک بن دیکھی بات ہے۔ اور ابھی جتنی چیزیں بیان کی گئی کہ حضرت عیسیٰ کا آسمان سے نازل ہونا، دجال کا نکلنا، اس کا قتل ہونا، زمین سے ایک جانور کا نکلنا، اور اس کے بعد آگ کا نکلنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نے دیکھا نہیں، ہم میں سے کسی نے دیکھا نہیں، پھر بھی ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہی تعریف اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کی اور ایمان والوں کی ہے کہ وہ لوگ ہیں متقی، وہ لوگ ہیں جو بن دیکھی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ جب ہمارے سامنے قیامت کی چھوٹی چھوٹی علامتیں ظاہر ہو چکی ہے، جھوٹ عام ہے، رشوت عام ہے، بے حیائی عام ہے، بڑوں کا ادب ضائع کیا جا رہا ہے، علم دھیرے دھیرے اٹھا لیا جا رہا ہے، جب چھوٹی چھوٹی علامتیں ظاہر ہو گئی، اب میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم انابت اللہ، اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے آپ کو عبادتوں کے اندر لگائے، اس لیے کہ جب چھوٹی علامتیں ظاہر ہو گئی، اب بڑی بڑی علامتیں ظاہر ہونے کا وقت آ رہا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے حضرت مہدی علیہ الرضوان کا جب دور آئے گا تو وہاں پر بس دنیا میں دو گروہ ہوں گے، نمبر ایک سچے پکے ایمان والے، اور نمبر دو سچے پکے کافر۔ بیچ میں منافقوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، وہاں پر کچے پکے مسلمان ہیں تو ان کا بھی کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سچے پکے جو ایمان کے اندر مضبوط ہے، جن کے عقائد صحیح ہیں، جو عبادتوں کے اندر مجاہدہ کرتے ہیں، وہ لوگوں کو منتخب فرمائیں، ورنہ جو ماحول کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے عبادتیں کرتے ہیں تو وہ لوگ فتنے کے زمانے میں پہلے ہی جو ہے تو کسی نہ کسی فتنے کے شکار ہو جائیں گے، یا تو کسی غلط تحریک کے نظریات کے شکار ہوں گے، یا جب دجال کا فتنہ آئے گا اس کے شکار ہو کر اپنی ایمان کو کھو بیٹھیں گے۔ اس لیے کہ ایک روایت پڑھنے کو ملی کہ جب حضرت مہدی علیہ الرضوان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی تو ان لوگوں کی تعداد اتنی ہوں گی جتنی اصحاب بدر کی تعداد ہے۔ اندازہ لگائیے، اصحاب بدر بس 313 تھے، تو گویا کہ اس روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سچے پکے مسلمانوں کی تعداد اس وقت 313 ہوئی۔ اب اندازہ لگاؤ دنیا میں کروڑوں اربوں کی تعداد میں ایمان والے ہیں، پھر ان کا کیا ہوگا؟ یا تو یہ دنیا سے چلے جائیں گے، یا جو ہے تو دنیا کی عیش پرستی، دنیا کی سہولتیں حاصل کرنے کے چکر میں اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھیں گے لوگ اور ایمان سے پھر جائیں گے۔ اس لیے موجودہ دور کے علماء اکثر اس بات پر توجہ دلا رہے ہیں کہ عزیزو یہ چھٹائی کا دور ہے، ہم بہت ہی نازک اور اہم دور سے گزر رہے ہیں۔ اب تک تو چل گیا کہ سچا پکا ایمان والا ہے وہ بھی ایک جگہ، کچا پکا ایمان والا ہے وہ بھی ایک جگہ، جمعے کو جمعہ نماز پڑھنے والا ہے وہ بھی مسلمان کہلاتا ہے، رمضان میں مسجد کو آباد کرنے والا ہے وہ بھی مسلمان کہلاتا ہے۔ لیکن جب حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے، حق اور باطل کا حقیقی معرکہ ہوگا، وہاں پر ایسے ایمان والوں کو اللہ نہیں
بلکہ پہلے ہی چھانٹ کر کسی نہ کسی فتنے سے متاثر کر کے یا اس دنیا سے اٹھا کر ختم فرمائیں گے۔ جو پکے ہیں، سچے ہیں، ایمان جن کا مضبوط ہے، عقیدہ جن کا صحیح ہے، عبادتوں کے اندر مجاہدے کی کیفیت ہے، اپنے ایمان والے بھائیوں کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ہے، فرمایا یہی لوگ اس لشکر میں شامل ہو سکتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ باقی خراب مال جتنا ہوگا اللہ رب العزت جو ہے تو اس کو وہاں سے ختم فرمائیں گے۔ کیونکہ اللہ کا اصول ہے، ضابطہ ہے، اللہ رب العزت تعداد کو نہیں دیکھتے بلکہ ایمان کی کیفیت کو دیکھتے۔ تعداد سے اللہ رب العزت کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، ورنہ حق و باطل کی جو معرکہ آرائی اور جنگ چل رہی ہے، آپ دیکھیے ہر دور میں اہل حق کم تھے لیکن اللہ نے ان کو فتح دی۔ تو گویا کہ وہ اہل حق میرے اور آپ کے جیسے نہیں تھے کہ نام کے مسلمان یا حالات کے مسلمان یا موقع کے مسلمان، بلکہ وہ پکے سچے مسلمانوں کو اللہ چھانٹتے ہیں، اگرچہ تعداد میں کم کیوں نہ ہو، اور انہی سے اللہ رب العزت اعلاء کلمت اللہ اور سربلندی دین کا کام دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی